کوئی کسی چیز سے پیسہ کما رہا ہونا اور آپ سے فری میں خدمت لے, کبھی بھی نہ کرو فری میں خدمت. بولو بھائی فری میں جب کرتا جب آپ بھی فری میں کرتے ہیں, جب آپ فری میں نہیں کر رہے, پیسے لے رہے ہو تو مجھے کیوں فری میں. کیونکہ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کام کے دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں, آپ سے فری پھوکٹ میں کام لے رہے ہوں گے, وہ ثواب کی فضائل سنا سنا کے, ثواب کے فضائل سنا سنا کے. میرا بزنس تھا نا, جب ایک بزنس میں کرتا تھا تو میں نے میرا شہد کا بزنس تھا بھی ختم کر دیا. میں نے ایک طالب علم کو بولا کہ یہ آپ شہد فلاں دکان پہ رکھ کے آ جاؤ اور میں آپ کو اس کے اتنے پیسے دوں گا. تو طالب علم نے کہا کہ میں فری میں کروں گا یہ کام. میں نے کہا یار میں فری میں آپ سے جب کرواتا جب میں بھی یہ کام کیا کر رہا ہوتا, فری میں صدقے بانٹ رہا ہوتا. میرا چونکہ یہ سورس آف انکم ہے, میں کما رہا ہوں, تو میں فری میں کسی سے کام نہیں لوں گا, آپ کو بھی میں پیسے دوں گا. میرا الحمدللہ یہ اصول ہے. میں نے کہا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ہماری ایک سورس آف انکم ہے ایک چیز, اور ہم آپ سے فری میں کام لیں. میرے ساتھ جتنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ جس چیز میں میری ارننگ ہے, پھر میں اس میں کسی سے فری میں کام نہیں لیتا. میں کہتا ہوں جب میں ارننگ کا ذریعہ ہے تو بھائی میں آپ سے فری میں کیوں کام لوں. جتنے لوگوں سے میں نے 15 سال میں نے شہد کا بزنس کیا, ایک بوتل بھی بکوائی ہے نا, اس میں اس کا کمیشن رکھا ہے, یہاں تک کہ گھر والوں کا بھی کمیشن. نہیں یہی بات سمجھ میں. ہمارے گھر میں کوئی انٹی آ گئی نا, ہماری بیگم نے کہا 1 کلو شہد ان کو چاہیے آپ بھجوا دیں, میں نے بھجوایا, میں نے بیگم صاحبہ کا کمیشن رکھا اس میں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بڑا لچڑ پن ہے کہ خود ایک کام سے پیسے چھاپو اور دوسرے سے فری میں نچوڑو اس کو بیٹھ کے. صحیح ہے نا, غلط ہے یہ. تو وہ علماء بہت سے ٹی وی والوں سے پیسے لیتے, اس کے بعد پھر میں نے نہیں لیے, ایک دفعہ لیے تھے, اس کے بعد پھر بہت سارے پروگرام میں فری میں ہی جاتا ہوں, اب نہیں لیتا میں. اور وہ بھی ایسے لچڑیں دیتے بھی نہیں ہے وہ, لیکن لینا چاہیے, میرا نظریہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ اگر حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں جو مولانا صاحب جا رہے ہیں ان کا لفافہ بھی کیا ہو گیا, حرام, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ ہی سے وہ بھی کما رہے ہیں. تو ٹی وی میں جو ایڈورٹائزمنٹ چلتے ہیں, کیا وہ عورتیں حاجی اور برقعے میں آ رہی ہوتی ہیں وہ خواتین, یا کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ایڈورٹائز اس ٹائپ کے وہاں چلتے ہیں؟ بلکہ ٹی وی کو تو اختیار ہوتا ہے ایڈورٹائز روکنے کا, یوٹیوب میں تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے روکنے کا, گوگل اپنی مرضی سے ڈالتا ہے. دوسری بات یہ, ابھی ایک ٹی وی چینل نے بھی چلایا, کوئی سعودیہ کے مفتی تھے, ان کے کوئی پتہ نہیں وہ فیک فتویٰ ہے یا حقیقی فتویٰ ہے. ٹی وی چینل نے چلایا کہ بھائی یوٹیوب کی ارننگ, ایک سعودیہ کے ایک مفتی صاحب انہوں نے فتویٰ دیا ارننگ حرام ہے. مجھے کسی نے کلپ بھیجا. اچھا مجھے لوگ اس لیے بھیجتے ہیں چڑھانے کے لیے نا, چڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. وہی بات ہے, میں بتا چکا ہوں کہ بھائی ہم نے تو جب اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا, ہمارا تو کوئی مونیٹائزیشن تھی نہیں, نہ ہمارا چینل تھا. ہم نے تو عوام کے لیے کہ اس کے جائز ہونے کے دلائل کیا ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, میں 20 دفعہ وہ دلائل دے چکا ہوں. تو مجھے کسی نے بھیج دیا, میں نے کہا یہ جو ٹی وی چینل پہ انہوں نے یہ خاتون اینکر تھیں, وہ بار بار اس سعودیہ کے مفتی صاحب, میں نے کہا یہ ٹی وی چینل اس فتوے کو, اگر وہ فتویٰ ہے, پتہ نہیں فیک بھی ہوتے ہیں, ہوتا بھی بعض دفعہ نہیں, اگر وہ ہے, اس کو اتنا پروموٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ٹی وی چینلوں کو اس سے نقصان ہوا ہے. ان کے جو ایڈورٹائز تھے نا, ان کے ریٹ کیا ہوئے ہیں, کم ہوئے ہیں, کیونکہ کمپنی اب ٹی وی پہ اپنا اشتہار چلانے کی محتاج نہیں ہے. وہ ٹی وی زیادہ پیسے مانگ رہا ہو, چینل زیادہ پیسے مانگ رہا ہو, تو وہ یوٹیوبرس کو دے دیتے ہیں. یہ بڑا نقصان ہوا ہے اس سے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا اب یہ ٹی وی چینل جو ہے نا اتنے نیک بن گئے ہیں کہ اب یہ یوٹیوب کی ارننگ کے حرام ہونے کے فتوے کو کیا کر رہے ہیں, شائع کر رہے ہیں. لیکن اس خاتون تک میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جس بیس پہ حرام ہے اسی بیس پہ ٹی وی کی ارننگ بھی کیا ہے, حرام ہے. کیونکہ ایڈ وہاں بھی اسی ٹائپ کے چل رہے ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ. اور جب ٹی وی کی ایڈ سے ارننگ حرام ہے تو ٹیلی ویژن چینل نیوز اینکر یا دوسرے اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہی کی کمائی سے دیتا ہے نا. تو حرام سے تنخواہ دینا اور آپ کا اس تنخواہ کو وصول کرنا وہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو بعض لوگوں کو نا ویسے ہی مولویوں سے کوئی ٹھرک ہے پاکستان میں, مولویوں سے کیا ہے ذاتی طور پہ ٹھرک ہے, کیونکہ ان کا چینل مونیٹائز ہو گیا, ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں, تو اب وہ کروٹیں بدل رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیوں پیسے کمانا شروع کر دیے, لہذا سارا زور یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے. ٹی وی کی ارننگ کو وہ کوئی بھی نہیں بیٹھ کے کہے گا کہ حرام ہے. اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں نہ بھی, اور لاکھوں لوگ ہیں جو ٹی وی میں جائز کام کر کے پیسے کما رہے ہیں. اگر کوئی ڈراموں فلموں کے ذریعے کما رہا ہے وہ تو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں, لیکن ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہیں
ان کی تنخواہ کو کسی نے حرام کہا؟ ان کی تنخواہ تو حلال ہے بھائی, وہ خبریں پڑھ کے سنا رہا ہے وہ, یا اور کوئی جائز. ٹی وی میں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, وہ پیسے بھی ایڈورٹائزمنٹ سی سے دیے جاتے ہیں. تو صرف یہ مولویوں کی تنخواہ میرے بھائی حرام نہیں ہوگی, نیوز چینل کے جتنے اینکر ہیں ان کی آمدن حرام ہو جائے گی, جتنے ڈاکٹر ٹی وی میں آ رہے ہیں جن کو ان کا معاوضہ دیا جا رہا ہے ان کی ارننگ بھی کیا ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی. تو آپ کو صرف ایک مولوی ہی ملا ہے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. آپ ڈاکٹروں کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب چینل بنا کے کما رہے ہو, حرام کما رہے ہو. آپ جو کھانا پکانے کی ترکیب میں ڈال رہے ہیں, ریسیپیز بتا رہے ہیں, ان کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب کے ذریعے کیا کر رہے ہو, حرام کما رہے ہو. ان کو کوئی نہیں کہتا. تو اس لیے یہ جو فتویٰ دیا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے اخلاص کا عنصر نظر نہیں آتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے بھی نہیں ہیں. اس پہ چینل تو ہمارا اب بنا ہے نا, بچے ہمارے بہت پہلے سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا تو گزارا ویسے بھی ہو رہا تھا, وہ ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کا نوالا آپ چھین لو گے, ان کا نوالا بند ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ابھی میں نے دلائل نہیں دیے حلال حرام کے, بھی تو میں نے الزامی دلائل دیے ہیں. ویسے جو اس کے دلائل ہیں, جو اعتراضات ہوتے